عبد الرحمن کو شہید ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن صابرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی عبداللہ کو سبق پڑھا رہی تھی۔ نعیم ایک ڈنڈے کا گھوڑا بنا کر اسے چھڑی سے ہانکتا ہوا ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا۔ کسی نے باہر کے دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور مامو جان کہتا ہوا نووارد سے لپٹ گیا۔ کون؟ سعید؟ صابرہ نے اندر سے آواز دی۔ سعید ایک کم سن لڑکی کو انگلی سے لگائے ہوئے صحن میں داخل ہوا۔ صابرہ نے اٹھ کر چھوٹے بھائی کا خیر مقدم کیا اور لڑکی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، یہ عذرا تو نہیں؟ اس کی شکل و صورت بالکل یاسمین جیسی ہے۔ ہاں بہن، یہ عذرا ہے۔ میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ مجھے فارس جانے کا حکم ملا ہے۔ وہاں خارجی بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ پہلے سوچا تھا کہ عذرا کو کسی کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں گا، مگر پھر یہی مناسب سمجھا کہ خود ہی یہاں سے ہوتا جاؤں۔ یہاں سے کب روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ آج ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے۔ آج ہماری فوج بصرہ میں قیام کرے گی، کل صبح ہم وہاں سے فارس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ عبداللہ والدہ کے پاس کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ نعیم جو کچھ دیر پہلے ایک لکڑی کی چھڑی کو گھوڑا سمجھ کر دل بہلا رہا تھا، عبداللہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سعید نے نعیم کو اٹھا کر گلے لگا لیا، پیار کیا اور پھر ہمشیرہ سے باتیں کرنے لگا۔ نعیم پھر کھیل کود میں مصروف ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر عبداللہ کے پاس آیا اور عذرا کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جرأت سے کام لیا اور عذرا سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم بھی گھوڑا لوگی؟ عذرا شرما کر سعید کے پیچھے چھپ گئی۔ جاؤ بیٹا، سعید نے عذرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلو۔ عذرا شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نعیم کے ہاتھ سے چھڑی پکڑ لی۔ دونوں صحن کی دوسری طرف جا کر اپنے اپنے لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ عبداللہ نعیم کی حرکات سے بہت ناخوش تھا اور اس کی طرف غور کر دیکھ رہا تھا، لیکن نعیم تھوڑے ہی عرصہ میں اپنے نئے ساتھی سے کچھ اس درجہ مانوس ہو چکا تھا کہ عبداللہ اس کی طرف دیکھتا بھی تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ جب عبداللہ نے اس کو منہ چڑھانا شروع کیا تو وہ ضبط نہ کر سکا۔ دیکھو امی جان، عبداللہ منہ چڑھاتا ہے۔ ماں نے کہا، نہ عبداللہ، اسے کھیلنے دو۔ عبداللہ سنجیدہ ہوا تو نعیم نے منہ چڑھانا شروع کیا۔ عبداللہ نے تنگ آ کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا